خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے کہ ہمارا خدا جو ہمارا زندہ خدا ہے، ہمارا زور، ہماری قوت، ہماری طاقت ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ مختلف حالات زندگی میں آتے ہیں، نشے و فراز آتے ہیں، مسائل، پریشانیاں، خوشی، اطمینان، لیکن ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہر قسم کے حالات میں ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جب پتہ چلا بس جاوید کی فیملی کے تعلق سے تو ضرور دلی افسوس ہوا، لیکن تو بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہماری قوت ہے، اور بائبل مقدس سے سکھاتی ہے کہ سب باتیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کریں۔ بظاہر تو ہمیں بہت سارے معاملات میں بھلائی نظر نہیں آتی، نہ ہی سمجھ آتی ہے، لیکن تو بھی چونکہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں، سو بائبل میں جو کچھ لکھا ہے اس کا یقین کر لینا اور اس میں زندگی گزارنا، یہ سب سے خوبصورت بات ہے ہر ایک ایماندار کے لیے۔ سو میں ساتھ ہی ساتھ آپ سب کے لیے بھی شکر گزار ہوں، خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر اس نے یہ موقع بخشا کہ آپ کے درمیان آؤں، آپ سب سے ملوں، آپ کو دیکھوں۔ میرا دل خوش ہے، تمام زندگیوں کے لیے سب جانے پہچانے چہرے ہیں۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ سب مسیح میں سلامت ہیں اور بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ایک خیال جو خدا نے میرے دل میں ڈالا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، جب پلان یہ بنا یہاں آنے کا تو منصوبہ نہیں تھا کلام شیئر کرنے کا، لیکن پاسٹر صاحب نے کہا کہ جب آپ آ رہے ہیں تو ضرور کچھ شیئر بھی کریں۔ تو میں روح القدس سے کہہ رہا تھا کہ روح القدس اسٹرانگ کلیسیا ہے، خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، سو میں کیا بیان کروں؟ سو جو کچھ میرے دل میں روح القدس کی وساست سے ڈالا گیا میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کتاب مقدس میں سے میرے ساتھ مل کر رسولوں کے اعمال میں سے دوسرا باب اور اس کی 37 آیت سے چند آیات ہم اپنی ترقی، اپنی رہنمائی کے لیے بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ رسولوں کے اعمال دوسرا باب اور اس کی 37 آیت سے لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب پر ہو۔ یہ پیسج جو آپ کے سامنے پڑھا گیا بائبل مقدس میں ارلی چرچ، ابتدائی کلیسیا جب خدمت گزاری میں شروع کی، انہوں نے خدمت اور اپنے آپ کو خدمت گزاری میں انوالو کیا، انہوں نے اس وقت کا یہ سارا واقعہ ہے، اور بائبل مقدس میں ہماری رہنمائی کے لیے پوری ترتیب لکھی ہے کہ کس طرح لوگ ان میں شامل ہوتے جاتے تھے، کس طرح لوگ ان کے ساتھ شریک ہوتے، اور پھر وہ کس طرح سے زندگی گزارتے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان اگلے سٹیپس کی طرف چلے، فورتھ فاؤنڈیشن جو یہاں پر بائبل مقدس میں رقم کی گئی ہیں،
पहले नंबर पर तालीम पाना, दूसरे नंबर पर रफाकत रखना, तीसरे नंबर पर रोटी तोड़ना और चौथे नंबर पर दुआ करना। ये 4 फाउंडेशन, 4 पिलर्स हैं जिनकी बुनियाद पर क्रिश्चियनिटी कायम है और जिस बुनियाद के ऊपर ही तमाम आने वाले लोग भी कायम किए जाते हैं। सो जब हम इन 4 फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं तो बाइबल असूल की किताब है, कवानीन की किताब है, तरतीब की किताब है। बाइबल चाहती तो दुआ का सेशन जो है वो सबसे पहले ऊपर लिख देती। यहाँ जो अभी हमने पढ़ा पहले नंबर पर है तालीम पाना, लेकिन अगर बाइबल चाहती तो दुआ को पहले नंबर पर कर देती, लेकिन बाइबल ने पहले नंबर पर दुआ को तरजीह नहीं दी। ऐसा नहीं कि मैं दुआ के खिलाफ कोई मनाती कर रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए, और चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है आप भी बगौर सुनिएगा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम दुआ के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। दुआ तो हमारा अवलीन हिस्सा है, हमारी जरूरत है हर एक सेक्टर के अंदर, लेकिन दुआ चौथे नंबर पर यहाँ तरतीब के मुताबिक बयान की गई। लेकिन हम मसीहों ने और खास तौर पर ईमानदारों ने भी दुआ को पहला दर्जा दे दिया और हर एक मसले के लिए दुआ करवाना शुरू कर देते हैं, जबकि कई चीजें दुआ से हल नहीं होती, वो तालीम पाने से हल होती है, लेकिन हम तालीम को तरजीह नहीं देते। और इसी सबब से जब रसूलों ने उस बड़े मजमे को जो 3000 के करीब था जिन्होंने तौबा की, और उससे पहले भी जो टीम थी उन्हें एक इंतबाह दिया, एक इंडिकेशन दिया, और वो खबरदारी ये थी कि इस टेढ़ी कौम से अपने आप को बचाओ। आपके गिरदो नवा बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरतीब को बिगाड़ना चाहते और इस तरतीब से हटकर जिंदगी गुजारना चाहते। और कई दफा ऐसा होता है ईमानदार भी, बिलीवर्स भी जो खुदा से प्यार करते हैं, वो भी उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। और फिर मिसाल के तौर पर चूंकि हम चारों टॉपिक को, डॉक्ट्रिन को, चारों को हम जुदा जुदा स्टडी नहीं कर सकते, एक लंबा टॉपिक है, लेकिन एक सरसरी बयान जो है जरूर उस बात को सीखने के लिए जिस पर हम अभी थोड़ी देर के लिए बात करेंगे, एक ख्याल उसके लिए जानना मेरे और आपके लिए इंतहाई जरूरी है। मिसाल के तौर पर पूरी बाइबल मुकद्दस में अगर आप स्टडी करके देखें तो कहीं पर भी आपको नौकरी के बारे में या रुपए पैसे की बरकत के बारे में दुआ का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलेगा, कहीं पर भी। लेकिन क्या आपने देखा है कि किसी शख्स ने बगैर दुआ के नौकरी हासिल की हो, बगैर दुआ के उनके इंक्रीमेंट्स लगे हो, बगैर दुआ के उनकी तरक्की हुई हो? बहुत कम ऐसा होता। ज्यादातर मेजॉरिटी, क्योंकि एक जगह हमें मिल गई है, एक लाइन हमें मिल गई है, और उस लाइन पर चलते हुए हम एक ही बात, कमाई तो बहुत होती है लेकिन सेविंग कोई नहीं है, कमाई तो बहुत होती है लेकिन पूरी नहीं पड़ती। पादरी साहब दुआ कर, पादरी साहब भी सादे हैं, क्या करें, कलीसिया को साथ लेकर चलना है तो पादरी साहब दुआ करते हैं। लेकिन रियलिटी मेरे अजीजों, आपको और मुझे इस बात को जानना कि पहला असूल दुआ ने ही बनाया था, पहला असूल बनाया था डॉक्ट्रिन, जो यहाँ पर तालीम का लफ्ज यूज हुआ है। डॉक्ट्रिन यानी खुदा के असूल को सीखना। तो याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में जब जब रुपए पैसे की बात की जाए तो दुआ कहीं पर भी पूरी बाइबल में नहीं लिखा कि दुआ करो, लिखा दिया करो ताकि तुम्हें भी, ये डॉक्ट्रिन है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और फिर उसके अलावा जब हम मलाकी नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें क्या मिलता है कि क्या कोई शख्स खुदा को ठगेगा, लेकिन तुम मुझे ठगते हो और कहते हो किस बात में हमने तुझे ठगा, दाये की और हदिये, दाये की और हदिये में ठगते हो। और वहां क्या लिखा है कि तुम रोजा रखो और दुआ करो ताकि मैं आसमान के दरीचे खोलूं। क्या ख्याल है, ऐसा लिखा है बाइबल में? लेकिन हम तो ऐसा करते हैं, हालांकि लिखा नहीं है यहाँ। तो मैं असूल के लिए सिर्फ ताकि बात समझ में आ जाए, रुपए पैसे की बात हमें जल्दी समझ आ जाती है, बाकी चीजें जरा मुश्किल से समझ आती है। क्या ख्याल है भाई साहब? मलाकी नबी के सहीफे में
دعا کے لیے بہت سی ٹاپکس ہیں ہمارے پاس، بہت سی باتیں. دعا کرنے سے بندھن ٹوٹتے، بیڑیاں ٹوٹتی، نجات آتی، زندگیاں تبدیل ہوتی. راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے. دعائیں اور بہت سے ٹاپک کے لیے، لیکن ہم اپنی دعاؤں کو ایک محور کے اندر پھنسا کے بیٹھے ہوئے اور اپنے ہی گھر کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے روپے پیسے کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے حالات کے لیے اسی میں الجھ کر رہ گئے. اسی لیے شاگردوں نے کہا کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ. سو ملاکی نبی کے صحیفے کو جب ہم پڑھتے ہیں ڈاکٹرین کو سمجھنے کے لیے، 8ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، 3 باب کی ملاکی نبی کا صحیفہ. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائیکی اور ہدیے میں. بس تم سخت ملام ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو، رب الفاظ فرماتا. یہاں واضح طور پر خدا کہہ رہا کہ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور اسی سے میرا امتحان کرو. آپ خدا کا ٹیسٹ نہیں لے سکتے، لیکن جب بات آتی ہے دائیں کی، جب آتی ہے سوئی کی، جب آتی ہے ہدیے کی، تو خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے آزماؤ، مجھے ٹیسٹ کرو کہ میں کیسا رحیم. اور پھر آگے لکھا ہے میرا امتحان کرو، رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہارے زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے اور تمہارے پاکستان کا پھل کچا نہ چھڑے گا، رب الفاظ فرماتا. اب یہاں پر بہت سے الفاظوں میں بیان کیا گیا کہ دائیکی اور ہدیے کے بعد آسمان کھلتا ہے، اور ہم آسمان کھلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لائن میں لگے ہوتے ہیں. ہم آسمان برکت کے لیے، آسمان کے دریچے کھولنے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں اور دعا کروا رہے ہوتے ہیں. جو چوتھے نمبر پر ہے وہ ضرور فاؤنڈیشن ہے، وہ ہماری بنیاد ہے، لیکن وہ چوتھے نمبر پر ہے. اس سے پہلے آپ نے اصولوں کو اپنانا ہے اپنی زندگی، اور پھر آپ کو روپے پیسے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک اصول صرف ہم بات سیکھنے کی غرض سے اسے ہم نے اٹھایا تاکہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہم اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور جس بات پر ہم تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کریں گے وہ ہے رفاقت. دوسرا سٹیپ، رفاقت پر ہم بات کریں گے. اور بائبل مقدس اس سیکنڈ فاؤنڈیشن کو جو رفاقت ہے 2 طرح سے بیان کرتی ہے. 2 طرح سے اس رفاقت کو بیان کیا جاتا، اور یہ رفاقت ایک ہی رفاقت میں 2 رخی رفاقت ہے. پہلی خدا کے ساتھ اور دوسری انسانوں کے ساتھ. اگر ہم واپس اپنے ٹاپک پر چلیں تو ہمیں اس بات کی کلیئرنس یہاں ملتی ہے 44 ورس میں چیپٹر 2 رسولوں کے اعمال چیپٹر 2 ورس 44. جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے. پہلی رفاقت بائبل مقدس میں انسانوں کے ساتھ بیان کی گئی. توبہ کرنے کے بعد پہلی خدا کے ساتھ، اور پھر خدا کے ساتھ ہی اگلا فوراً جو سٹیپ ہے وہ انسانوں کے ساتھ رفاقت کا. اب رفاقت میں جو چیزیں ضروری ہیں اسے ہم نے سمجھنا ہے، اسے ہم نے جاننا ہے، اسے ہم نے سیکھنا ہے. اور جب ہم اسے سمجھ جائیں گے، جان جائیں گے، سیکھ جائیں گے تو پھر ہماری لائف آٹومیٹکلی خدا کی ان برکات کو حاصل کرتی چلی جائے. پھر ہمیں کہیں پر بھی لائن میں لگنا نہیں پڑے گا، ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. خدا اصولوں کا خدا ہے، خدا قوانین کا خدا ہے، خدا ترتیب کا خدا ہے. اور پھر خدا اپنے قدرت کے وسیلہ سے ان ساری چیزوں کو جاری کرتا. تو یہاں پر جو پہلی رفاقت انسان کے لیے بیان کی گئی توبہ کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد، نجات پانے کے بعد، خدا میں شریک ہو جانے کے بعد، پہلی رفاقت جس کا ذکر کیا گیا وہ انسانوں کے ساتھ. اور کسی ایک انسان کی نہیں، صرف چرچ کے پاسبان کی نہیں، صرف چرچ کے ایلڈر یا ڈیکن کی نہیں، صرف چرچ کی کسی چند ممبرز کی نہیں، بلکہ ہر ایماندار کے بارے میں بیان کیا گیا.
آج جو چرچ کمزور رہ جاتا ہے، چرچ میں خادم تو سٹرگل کرتا ہے، چرچ کی کمیٹی سٹرگل کرتی، لیکن چرچ کے ممبر سٹرگل نہیں کرتے۔ تو یہاں پر جو اصول بیان کیا گیا تھا کہ تعلیم پانا، شاگردوں سے وہ تعلیم پاتے تھے، یعنی اصول سیکھتے تھے کہ بہتر زندگی گزارنے کے قوانین کیا ہیں، بہتر زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں۔ آپ نے کوئی بھی الیکٹرانک چیز کبھی خریدی ہو تو اس کے ساتھ آپ کو ایک بکلیٹ ملتا ہے، اور اس بکلیٹ میں اس کی احتیاطی تدابیر لکھی ہوتی، لیکن ہم میں سے اگر میں بھی ہاتھ پوچھوں کہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آج تک کبھی کسی نے اسے پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک آدھ ہاتھ کھڑا ہو جائے، شاید، ورنہ میجورٹی 99.9% اسے دیکھتے بھی نہیں کہ اس میں ہے کیا، کیوں دی گئی ہے، اس کو یوز کرنے کے طریقہ کار کیا ہے، اور پھر جب خراب ہو جاتی ہے تو پھر الزامات ایک دوسرے پر لگتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہوا، تو نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ مثال کے طور پر اگر واشنگ مشین کی بات کریں، پانی زیادہ ڈل گیا ہوگا، ترتیب کیا ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ اس میں کیا لمٹ دی گئی ہے، کس لمٹ تک ہم نے اس کو یوز کرنا، کتنا یوز کرنا، کتنا وزن اس میں ڈالا جا سکتا، ہم نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ اسی طرح سے ہم بلیور ہوتے ہوئے ہم نے بائبل مقدس پر بھی غور نہیں، یہ بھی ہمیں ڈائریکشن دیتی، یہ بھی ہمیں اصول سکھاتی۔ اور جب اگلی کلیسیا تھی تو انہوں نے شاگردوں کے قدموں میں بیٹھ کر کتنے دن تعلیم حاصل کی، ہم نے ابھی پڑھا، ہر روز وہ یہ کیا کرتے تھے، ڈیلی بیٹھتے تھے اور ڈیلی سیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں ان کے اندر یہ خوشی آ رہی تھی کہ جو کچھ ہمارے اندر تبدیل ہو رہا ہے، یہ کس طرح ہم اس کو ملٹی پلائی کر سکتے ہیں، کس طرح اپنی زندگی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے اسے ملٹی پلائی کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی، اور اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق انہیں بانٹ دیا کرتے تھے۔ وہ اصول دیکھ رہے تھے، اور یہ اصول کوئی نیا نہیں تھا۔ کیا آپ نے زکئی کی زندگی میں نگاہ کی ہے کہ جب زکئی کی زندگی میں یسوع آیا اور یسوع نے کہا کہ مجھے تیرے گھر جانا، ہمیں سے کتنے جو یسوع کو اپنے گھر لے کے گئے، تقریباً سبھی لے کے گئے، لیکن اس کے بعد جو اصول تھا اس میں ہم کمزور رہ جاتے، لیکن زکئی کی زندگی میں جیسے ہی یسوع اس کے گھر میں گیا، اس کا دل کھل گیا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جس کا لیا ہوا تھا اس کو بھی لوٹایا، اور بھی اس نے ملٹی پلائی کر کے ریٹرن کیے لوگ۔ اور میرے عزیزو، بائبل مقدس کے اصول اگر ہمیں سمجھ آ جائیں، زکئی کو کسی نے سکھایا نہیں، لیکن وہ چونکہ عہد عتیق سے واقف تھا، شریعت کی کتاب سے واقف تھا، اور شریعت کی کتاب کے اصولوں کو جانتا، اسی لیے اس نے جو ہی یسوع کی زندگی میں آیا، اس نے یہ سارے سٹیپ اٹھانے شروع کر دی۔ ہماری زندگی میں یسوع آ تو جاتا ہے، لیکن سٹیپس رہ جاتے ہیں، ایک ہی چیز رہتی ہے اور وہ دعا ہے، ایک ہی چیز، وہ دعا ہے، ہر کام کے لیے دعا، ہر کام کے لیے دعا۔ مجھے یاد ہے ایک دن ایک شخص کے پاس خدا نے مجھے بھیجا کہ دعا کے لیے جانا ہے۔ میں وہاں گیا، راستے میں جب جا رہا تھا تو خدا نے کہا کہ دعا سے زیادہ تیرے پیسوں کی اسے ضرورت ہے، دعا سے زیادہ۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے، خدا تو دعا کے لیے مجھے بھیج رہا ہے اور دعا سے زیادہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ خدا نے کہا وہ بڑا نوٹ جو تیری جیب میں ہے وہ نکالو، اسے دے دے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے بڑی شارٹ سی دعا کی، اس لیے کہ مجھے دعا کے لیے کہا ہی نہیں گیا، میں نے بڑی چھوٹی سی دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میں نے دعا کے درمیانی جیب میں ہاتھ ڈالا، نوٹ نکالا اور اسے دے دی، اور جو ہی اسے وہ نوٹ ملا اس نے آنسوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں سب جگہ گیا، مجھے کہیں سے ملا نہیں، میں نے خدا اب تو ہی ہے جو مجھے مہیا کر سکتا۔ یہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے میرے عزیز، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اپنی زندگی پر نگاہ کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے لیے ہر ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں، ہر ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں، ادھار لے لیتے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، لیکن
किसी के लिए हम अपनी जेब को भी हल्का नहीं कर सकते। रफाकत असल में जो बाइबल मुकद्दस की फेलोशिप है वो इसी तरह से, आप जब खुदा से रफाकत रखते हैं तो खुदा को अपनी जिंदगी पूरे तौर पर देते हैं, वक्त भी देते हैं खुदा को, घर से बहुत से लेट आते हैं, लेकिन असूल बाइबल मुकद्दस में खुदा को वक्त देना और क्या कुछ देते हैं आप खुदा, रफाकत रखते हुए खुदा के साथ हदिये देते हैं, दायकी देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, ये खुदा के साथ रफाकत और शराकत है। तो इंसानों के साथ रफाकत और शराकत में क्या करेंगे, क्या करेंगे? हम सिर्फ दुआ करके आ जाते हैं, हम सिर्फ दुआ करके आ जाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों में खुदा ने हमें ये सिखाया और हमने इसको प्रैक्टिकल किया स्ट्रीट बाइबल स्टडी के अंदर, कि हम अपनी बुनियादी तालीम से फिर गए और हमने स्ट्रगल की। जब हमने इस बात को सीखा, हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप उठाया कि हम एक एक्स्ट्रा स्टेप उठाएंगे और अपने किसी बहन भाई की मदद के लिए खुद खड़े होंगे। सारी दुनिया खड़ी होती है, पूरी दुनिया में ये तालीम कोई नई नहीं है, सब ऐसे जितनी फाउंडेशंस बनी है, जितनी तंजीमें बनी है, वो सब इसी तरह बनी। तो हमने कहा आओ हम मिलकर, छोटा सा एरिया है अभी की तरह का और चंद लोग थे वहां पर, हमने मिलकर रिक्वेस्ट की, एक बहन का टारगेट लिया कि उनको ऑपरेशन की जरूरत है और दुआएं तो आप सब कर रहे हैं, लेकिन दुआओं के साथ उसे आपका पैसा भी चाहिए। बजाय इसके कि दुआएं आप करें, पैसा कोई और भेजे, तो क्यों ना आप दोनों बेनिफिट आप हासिल करें, दुआ भी आप करें उसके लिए और पैसा भी आप दें उसका। हमने मिलकर उसके लिए हदिया उठाया और ये हदिया चंदा नहीं था, याद रखें, ये हमारी ब्लेसिंग थी जिसे अभी आगे जाकर हम देखेंगे। हमने अपनी ब्लेसिंग उसके साथ ट्रांसफर की, शेयर की उसके साथ ब्लेसिंग, और एक ही कॉल के अंदर 50,000 हदिया इकट्ठा हुआ, 50,000। और ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट। उसे 80,000 की जरूरत थी, उसका ऑपरेशन था और खुदा ने ऐसा किया कि पैसे भी उसके पास आ गए और उसका ऑपरेशन भी नहीं हुआ, पैसे भी पहुंच गए उसके पास और ऑपरेशन भी नहीं हुआ। और वो भाई सुनाने मुझसे किया कि भाई साहब आपने पैसे तो भेजे थे और दुआएं जो की थी, खुदा ने इतना जबरदस्त काम किया कि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन खुदा उसे डबल ब्लेसिंग देना चाहता। ये हमारी कोई विश नहीं थी उसके साथ। हम तो इंसान होते हुए कभी भी नहीं चाहते कि किसी को थोड़े से भी ज्यादा कुछ अपना दे दें, लेकिन बाइबल का ये असूल, और जब हमने उस असूल के तहत कदम बढ़ाया तो वहां बथेरे मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के ताल्लुक रखने वाले लोग थे, कैथोलिक भी, चर्च ऑफ पाकिस्तान भी, पेंटिकॉस्टल्स भी। ये स्ट्रीट बाइबल स्टडी है जिसमें तमाम तबके के लोग, तमाम डिनोमिनेशंस के लोग। उन्होंने कहा कि बाजी साहब आज लगता है कि अब हम नए मसीही हुए हैं, नए मसीही हुए हैं, इसलिए कि वो बुनियादी तालीमात जो हमारे अंदर होनी चाहिए हम उनसे हट गए। और फिर उन्होंने कहा बाजी साहब ऐसा करें कि इसे फिक्स कर दें, महीने में एक दफा हम ऐसे अपने बहन भाइयों के लिए ऑफरिंग उठाएं। और बाइबल मुकद्दस में अगर रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत को पढ़ें 15वें बाब को, तो ये बात और भी वाज़िह हो जाती है जो हम कर रहे हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत से पढ़ रहा हूं। क्योंकि मकदूनिया और अखिया के लोग यरूशलेम के गरीब मुकद्दसों के लिए कुछ चंदा करने को रजामंद हुए, या तो रजामंदी से, मगर वो उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि जब गैर कौमें रूहानी बातों में उनकी शरीक हुई हैं तो लाजिम है कि जिस्मानी बातों में भी उनकी खिदमत करें। तो यहाँ पर आपके अंदर डबल ब्लेसिंग मौजूद है, रूहानी ब्लेसिंग्स भी और जिस्मानी ब्लेसिंग्स। रूहानी नेमतें भी पूरे चर्च के अंदर मौजूद है और जिस्मानी नेमतें यानी रुपए पैसे की ब्लेसिंग भी मौजूद है। हम रूहानी नेमत के लिए किसी के लिए रोजा रख सकते, किसी के लिए दुआ कर सकते, लेकिन जेब नहीं खोल सकते। ये सबसे मुश्किल स्टेप है हमारे लिए, लेकिन अर्ली चर्च ने इस स्टेप को प्योरिटी दी, अर्ली चर्च, और इसीलिए वो पूरी दुनिया तक रसाई कर।
پوری دنیا تک. آج آپ دنیا تک رسائی کرنا چاہتے ہیں دعاؤں کے ساتھ, جیبیں نہیں کھولنا چاہتے. آپ کا بیسٹ ہتھیار, آپ کی بیسٹ آفرنگ, آپ کا بیسٹ حصہ. مجھے یاد ہے کہ میں نے جب پہلی دفعہ خدمت آغاز کیا تھا, خدا سے میں مانگ رہا تھا جیسے تمام لوگوں کے لیے اصول ہے کہ خدا سے مانگو خدا دیتا ہے. خدا نے مجھے نہیں دیا. خدا نے کہا میں نے تجھے نہیں دینا, تیری یہ ذمہ داری ہے, تیرے باپ کا پروجیکٹ ہے, تیرے باپ کا بزنس ہے. اگر تو اپنے باپ کے کنگڈم کے بزنس میں بڑھانا چاہتا ہے تو یہ تیری ذمہ داری ہے, تو ایفرٹ کر. مجھے سمجھ آ گئی. میں نے ادھار اٹھا کے اپنی پہلی منسٹری کا آغاز کیا, ادھار اٹھا کے. اور خدا ان کا شکر ہے کہ آج تک خدا بعد میں دیتا ہے, ہم ارینجمنٹ پہلے کرتے ہیں. یہ میں 9 سالوں کا آپ کو ایک زبردست ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اپنی کوئی خوبی نہیں بتا رہا کہ میں اچھا ہوں, میں تو اچھا ہوں نہیں. میں نے ڈاکٹرین سیکھی ہے جو بائبل اچھی ہے, کلام اچھا. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. پہلے کیا کرنا ہے, پہلے کیا کرنا ہے, دینا ہے. پہلے آپ نے دینا پھر خدا دے گا. آپ کسی کمپنی میں اگر جاب پر لگتے ہیں اور جاب پر جاتے آپ کہتے لے آؤ میری تنخواہ کٹو, تو مل جاتی؟ کیوں نہیں ملتی؟ پہلے کام کریں گے, پہلے پورا مہینہ آپ ویٹ کریں گے, پہلے پورا مہینہ اسٹرگل کریں گے, آپ کی وفاداری دیکھی جائے, آپ کی اسٹرگل دیکھی جائے, اور پھر آپ کو سیلری ملے, پھر سیلری ملے. اچھا کبھی کبھی وہاں پر ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے کمپنی میں جو نوکری پہ لگتے ہی نہ ان کے پاس کرایہ ہے نہ گھر پہ کھانے کو ہے, اور رونا شروع کر دے. پھر کیا ہوتا, کمپنی میں اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے, اس کی ریپوٹیشن خراب. آج پاکستانی چرچ کی ریپوٹیشن اس لیے خراب ہوئی ہے کہ وہ سیلری سے پہلے, محنت کرنے سے پہلے وہ خدا سے مانگنا شروع کر دیتے, اسی لیے چرچ ڈیمیج ہوتا ہے. آج سب کا جو پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ کے پاس روحانی برکتیں موجود ہیں. سارپت کی بیوہ کے پاس کیا تھا, ملینئر تھی وہ, کتنا تھا اس کے پاس, تھوڑا سا, ایک مٹھی آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل, اور اس کے جملے کیا تھے کہ میں اور میرا بیٹا اسے کھائیں گے اور مر جائیں گے. آخری ہوپ تھی اس کے پاس, اس نے وہ آخری ہوپ دی. خدا نے کیا کیا, چل تو ہم مر جا, میں انہوں نے بچا لیا, انہوں کو کب لے لا. نہیں, خدا نے اسے مرنے نہیں دیا, خدا نے اسے ملٹی پلائی کیا. اس آخری ہوپ میں اپنی ہوپ جو اس نے زندہ امید تھی وہ ڈالی. تو بائبل میں لکھا ہے اس نے اور اس کے کنبے نے جب تک وہاں پر کال تھا پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اور ان کے پاس ختم نہیں ہوا. کنبے نے, تمام خاندان کے لوگوں. تو میرے عزیزوں, آج صبح کا میسج جو آپ کے لیے ہے کہ رفاقت اور شراکت میں اپنے عزیزوں کو شیئر کرنے کی ذمہ داری میرے اور آپ کے سپورٹ کی گئی. اور میں گزشتہ دنوں میں ایک عجیب سا خیال خدا کی حضوری سے ملا. شاید وہ سب اسے انڈرسٹینڈ نہ کر سکے, لیکن میں نے تو اسے اپنے اندر اتارا, اور اگر آپ متفق ہوں تو آپ ریسیو کر سکتے ہیں, ورنہ آپ اسے چیک کر سکتے ہیں, کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کسی شخص کے پیسے پھنس جائیں کسی بڑے آدمی کے پاس, تو وہ کیا کرتا, وہ 2-3 دفعہ اس کی درخواست کرتا, اور جب اسے نہیں ملتے تو پھر کیا کرتا ہے, کسی زوراور کو ڈھونڈتا ہے. اور زوراور کو کیا کہتا ہے, بھائی پلیز میری مدد کریں, میری مدد کریں اس سے پیسے نکلوانے میں. پھر اس کی مدد کی جاتی. آپ ان زوراوروں میں سے ہیں جن کے اندر روح القدس کی پاور ڈالی گئی ہے. آپ کو گر مل گیا ہے اپنی زندگی بچانے کا, اپنے حالات میں سے نکلنے کا. اب آپ کے بہن اور بھائی پھنسے ہوئے ہیں, ان کو آپ نے نکالنا ہے اس حلقے سے. یہ بلیسنگ, میں نے اس بلیسنگ کو ریسیو کیا, اور میں نے اس دن سے کلیم ایکسٹرا کرنا شروع کیا کہ خدا مجھے میرے بہن بھائیوں کے لیے بھی چاہیے, روپیہ پیسہ بھی چاہیے, بلیسنگ بھی چاہیے, انوائنٹنگ بھی چاہیے میرے بہن بھائیوں کے لیے جو تجھ سے حاصل نہیں کر پاتے. کئی دفعہ ایک فیملی میں 4-5 بچے ہوں تو کچھ بچے شرمیلے ہوتے ہیں, وہ اپنا حصہ نہیں مانگ پاتے, تو وہ کسی ایک بہن کو یا بھائی کو جو چنچل یا بڑا شوکا ہوتا ہے اس کو کہتے تو میری بات ڈیڈی کو کہنا. پھر وہ کہتا ہے ڈیڈ
بھائی کو کچھ پیسے چاہیے ہے یا نہیں؟ ایسا تجربہ ہے کہ ڈیڈ کیا کرتا ہے؟ ڈیڈ اس کو دیتا ہے اور ساتھ میں اس کو بھی دیتا ہے جس نے مانگا ہو، دونوں کو مل جاتا۔ یہی ترتیب بائبل مقدس کی بھی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم اتنی مانگتے ڈیڈ میں دے، انہوں نہ دے ہوتا بھی میں دے۔ آپ نے ان کے لیے بھی مانگنا ہے۔ کئی آپ کے ایسے بہن بھائی ہیں جو شرمیلے، جنہیں بائبل کی تعلیم کا ہی نہیں پتا، جنہیں بائبل کے اصولوں کا نہیں پتا، لیکن خدا نے آپ کو یہ پاور دیا، یہ انوائنٹنگ رکھی ہوئی ہے آپ کے اندر کہ آپ انہیں اپنی جسمانی برکت میں بھی شریک کر سکتے ہیں اور روحانی برکت میں۔ سب کے اندر موجود لکھا ہے، ہر ایک چند لوگ نہیں، ہر ایک۔ آپ سب کے پاس پیسے کی برکت بھی ہے، آپ سب کے پاس روحانی نعمتیں بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسے صرف ہم نے اپنے گھر کے لیے باؤنڈ کر دیا، اپنے گھر کے لیے۔ اسے آج سب خدا چاہتا ہے کہ آپ چرچ کر رہا ہے، کلیسیا کر رہی ہے، خادم کر رہا ہے، لیکن ہر شخص کی ذمہ داری ہے یہ ایکسٹرا کام کرے۔ ہر شخص آپ تلاش کریں، آپ کو خدا دے۔ میں نے یہ تجربہ کیا اور میں گزشتہ چند مہینوں سے اسے پریکٹیکل کر رہا ہوں، پریکٹس کر رہا ہوں۔ جب سے خدا نے مجھے یہ تعلیم دی، جب سے میرے اندر یہ سوچ ڈالی کہ کئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو شرمیلے ہیں، جو نہیں مانگتے اپنی ضرورت کے مطابق، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ مانگنا کیسے، وقت کون سا مانگنے، ان کے لیے آپ کو سمجھ دی گئی۔ اس لیے آئیں، اپنے قدموں پر کھڑے اور اس چیلنج کو لے کر آج صبح یہاں سے جائیں کہ آج کے بعد آپ کی زندگی میں آپ کا جو کچھ ہے وہ آپ کے بہن بھائیوں کا بھی ہے۔ آپ کی جسمانی برکتیں، آپ کی روحانی برکتیں، اگر آپ جسمانی برکتوں میں شریک کرتے ہیں تو آج کے بعد آپ اپنی روحانی برکتوں میں انہیں شریک کرنا شروع کر دیجئے، اپنی روحانی انوائنٹنگ ان کے اندر ٹرانسفر کرنی شروع کر دی۔ خادم کیا کرتا ہے؟ خادم یہی کرتا ہے، جو کچھ اس کے پاس کالنگ ہوتی ہے وہ اپنے چرچ کے اندر وہ ڈالتا ہے، وہ اپنی رویا کو ڈالتا ہے لوگوں کے اندر، لیکن آگے سے چرچ اسے اس رویا کو منتقل کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ پھر خادم کو اکیلے سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور وہ رویا لوگوں کے دلوں میں ڈالتا۔ آپ جتنی تنظیمیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، لیڈر کی رویا کو لے کر لوگ چلتے ہیں، لیڈر نہیں چلتا۔ لیڈر کو تو سم ٹائم موقع ملتا، لوگ تیار کرتے ہیں۔ آپ نے تیار کرنا اپنی رویا کو، اپنے چرچ کی رویا کو، اپنے خادم کی رویا کو آپ نے لوگوں کے اندر منتقل کرنا۔ اور جو ہمارا سردار کاہن ہے اس کی رویا یہی ہے، یسوع مسیح کی رویا یہی ہے۔ اس نے خادموں کے دل میں ڈالی، اس نے چرچ کے دل میں ڈالی، اور پھر چرچ سے منتقل ہوتی ہوئی کلیسیا کے ہر ایک فرد میں منتقل ہوتی، اور پھر اس کے بعد یہ منتقل ہوتی ہوئی تمام دنیا تک پھیل جائے گی، اور پھر یسوع مسیح جلد آ جائیں گے۔ آمین۔